ہمارا حق ہے اس دھرتی کے اوپر، اس مٹی کے اوپر، ہمارے گھر ہیں، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے دادا پردادا کی قبریں ہیں ادھر، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں آنے دیں گے؟ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا ہمیں اسلام آباد آنے سے جب ہوتی ہے نا بارش۔ جی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھ کہ یہ قطرہ کسی خاص جگہ سے نہر کی صورت میں ہر جگہ پہ بارش ہوتی ہے بے حساب ہوگی، جون سا رستہ ہے ادھر سے لوگوں کے، جہاں سے رستہ، جہاں سے سوچ ان کی نہیں ہوگی وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ جی جی اب یہ ہے کہ یہ ایکچوئل گولیاں میں مار دیں، ٹھیک ہے، اور ہماری لاشیں ہمارے گھروں کو بھیج دیں، ایک، ٹھیک ہے نا؟ دوسری چیز یہ ٹینک چڑھا دیں ہمارے پہ، اس کے یا میزائل مار دیں، راکٹ لانچر نہیں ہم جو دیکھتے تھے مختلف جنگوں میں، وہ راکٹ لانچر مار دیں، باقی تو سب آزمایا ہوا ہے، باقی تو اب ہمیں مذاق لگتا ہے۔ یہ تو ٹی وی پہ کہہ رہے تھے 5,000 بندہ بھی نہیں آئے گا، تو 5,000 بندہ کے لیے 72,000 کیا کہتے ہیں وہ ربر بلٹس منگوا لی گئی ہیں، رینجرز پوری پوری پنجاب سے بھی اٹھا کے لا کے رکھ دی گئی ہیں، یعنی ہر بندے کو ہر ایک کنٹینر کے اندر بند کر کے تالا لگا دینا انہوں نے۔ حکومت کا کام ہے شہروں کو، روڈوں کو کھولنا، یہ روڈز کو بند کریں اور ہم کھولنے والے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں ان کا ایمینیشن ختم ہونا ہے، ان کے کنٹینرز ختم ہونے ہیں، 3-4 ہزار 5,000 جوانوں کا یہ ڈی چوک میں جلوس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکچولی یہ بوکھلا گئے ہیں، یہ ڈر گئے ہیں، یہ خوف ہے ان کا۔ السلام علیکم ناظرین، سراب برکت آپ سے مخاطب ہے جناب محترم خالد خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ویری مچ ویلکم، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ خالد خورشید صاحب، آپ ظاہر ہے اس وقت توجہ کا مرکز ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ 24 تاریخ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اگلے چند گھنٹوں میں یہ سب شروع ہونے والا ہے پاکستان میں معاملہ؟ سر 24 تاریخ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے، اور جو پاکستان کا مستقبل ڈیفائن کرے گا کہ پاکستان نے آگے کس طرح کا ملک بننا ہے۔ اور آج جو ہے کہ کہتے ہیں ہم تیاریوں میں لگے تھے، لیکن میں آج جو آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے اپنے غم اور غصہ دکھ کا اظہار کروں گا، جو پارا چنار میں جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے، جو پکچرز میں نے دیکھی ہیں۔ ہم سب غزہ کو کی مذمت کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ہی کئی ایسے علاقے ہیں جو غزہ بن چکے ہیں۔ تو یہ اسی معاشرے میں ہوتا ہے جہاں پر قانون نہیں ہے، جہاں پر آئین نہیں ہے، جہاں پر کوئی کوئی کچھ کر جائے تو تو یہ ویسے دل ویسے بھی اداس ہے، لیکن اس سے ایک ہمیں حوصلہ اور تقویت جو ملتی ہے وہ یہ اس کاز کے لیے جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کی سربراہی کے اوپر، کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، امیر غریب طاقتور کمزور سب کے لیے ایک قانون، ایک اصول جو قوم ڈیفائن کرے، ملک اسی سمت کی طرف جائے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جس کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں، اور یہی ایک خواب تھا جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایک خطہ حاصل کیا، جس کے اوپر اسلام کے روشن اصولوں کے اوپر ہم بنائیں گے پاکستان۔ جب آپ کو یاد ہوگا قائد اعظم پاکستان جب بن رہا تھا، قائد اعظم ایک تقریب میں وائس رائے نے کہا، اکبر بادشاہ کی مثال دی قائد اعظم کو کہ آپ، مجھے امید ہے آپ ایک ایسا معاشرہ بنائیں گے جس میں سارے اقلیتوں کو بھی وہی حقوق ہوں گے جو اکبر بادشاہ کے دور میں۔ تو قائد اعظم نے کہا نہیں، ہم وہ معاشرہ بنائیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ ہے، جس میں اسلام نے برابری کے سب کو حقوق دیے ہیں، اور اسلام نے سب سے زیادہ دیے ہیں۔ تو اور اسلام میں سب سے زیادہ چیز کس چیز کے اوپر ہے آپ کو پتہ ہے؟ قانون کے اوپر ہے۔ جب ایک چوری ہوئی، ایک خاتون نے قریش کے کسی سردار کی بیٹی تھی، کیا تھا، کو باثر خاندان کے تھے، معاملہ جب دربار رسالت میں پہنچا تو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہوئی، تو وہ انہوں نے سفارشیں اثر رسوخ استعمال کرنا شروع کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ قسم کھا کے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی بھی ہوتی تو یہ سزا معاف نہ ہوتی۔ دیٹس تو ٹرو۔ آج فارم 47 کی گورنمنٹ بنی ہے، مینڈیٹ عوام کا چرایا گیا ہے، بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ تو مطلب کیسے نظام چلے گا آپ مجھے خالد بتائیں؟ تو یہ صاحب، لڑائی کسی کی، کسی پارٹی کی، کسی سیاسی پارٹی کی نہیں ہے، تو ہم پاکستان کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ پہلے تو برائے مہربانی صاحب بھی پارا چنار کی طرف بھی آتے ہیں، چلے ٹھیک ہے آپ نے ایک اوور ویو دے دیا ہے، لیکن برائے مہربانی یہ بتائیں واٹس دا پلان سر؟ جو نظر آ رہی ہیں چیزیں 24 تاریخ کے حوالے سے، اسلام آباد کو 72 راستوں سے بند کیا جائے گا، کنٹینرز پہنچ گئے، جگہ جگہ پر کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ 72,000 وہ بلٹ جو ربر بلٹس ہوتی ہیں وہ منگوا لی گئی ہیں، رینجرز ہیں، یعنی بالکل ایک بری حالت بنی ہوئی ہے۔ واٹس یور پلان ناؤ؟ سر ویسے میں تو، مجھے بڑی خوشی ہوئی جب آپ یہ فگرز بتا رہے ہیں، یہ تو ٹی وی پہ کہہ رہے تھے 5,000 بندہ بھی نہیں آئے گا، تو 5,000 بندہ کے لیے 72,000
क्या कहते हैं वो रबर बुलेट्स मंगवा ली गई हैं, रेंजर्स पूरी पूरी पंजाब से भी उठा के ला के रख दी गई हैं। मेरे ख्याल में 5,000 कंटेनर से कंटेनर्स लगा दिए हैं पंजाब और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और मोटरवेज में और इस्लामाबाद पिंडी में। यानी हर बंदे को एक कंटेनर के अंदर बंद करके ताला लगा देना इन्होंने। सर ये जो कुछ करे ना, ये ना अवाम को रोक सकते हैं ना तब्दीली को रोक सकते हैं। ये सिर्फ हाँ एक काम कर सकते हैं, ये अपनी नफरत मजीद बढ़ा सकते हैं अवाम के दिलों में। खालिद खुर्शीद और साहब। बाकी आप देखें सोराब साहब, आप प्रोटेस्ट किस लिए करते हैं? आप एक रोड बंद करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। अभी तो हम निकले ही नहीं है, इन्होंने पहले ही पाकिस्तान और इस्लामाबाद को बंद कर दिया। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही है। अक्सर प्रोटेस्ट में हम बैठे होते थे, मुख्तलिफ जो लोग प्लान करते थे ना कि मतलब बचपन से पाकिस्तान की सियासत में प्रोटेस्ट में रोड्स ही बंद होती, तो क्या जी हम पाकिस्तान को बंद कर देंगे, हम फलानी मोटरवे बंद कर देंगे। ये इतने कमकल नालायक लोग हैं कि इन्होंने अभी 24 आई नहीं, इन्होंने पाकिस्तान बंद कर दिया। अब आप मुझे बताएं, अभी तो हमें खबरें मिल रही हैं जनाब पेट्रोल बंद होगा, पेट्रोल पंप बंद होंगे, ट्रांसपोर्ट के ये कह रहे हैं बंद होगा। अच्छा ये शहरों को बंद करेंगे, गलियों को बंद करेंगे, तो अब क्या होगा? ठीक है, ये हमें रोक लें, हम उधर बैठ जाएंगे, हम ब्लॉक्स खोलने की कोशिश करेंगे, एक ब्लॉक खुल गया अगले ब्लॉक में आएंगे। ये कब तक पाकिस्तान को बंद करके रखेंगे? हुकूमत का काम है शहरों को, रोडों को खोलना। ये रोड्स को बंद करें और हम खोलने वाले हैं, अब आप अंदाजा करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप आकर कह रहे हैं हम रोडे खोलने आए हुए हैं, ये कह रहे हैं नहीं हम बंद कर देंगे। सर जो तहरीक इंसाफ के यूथ विंग्स है, आप जाहिर है हाँ उनकी लड़ाई कर रहे हैं, आप उन्हें लीड कर रहे हैं और हमने उन्हें रेजिस्ट करते हुए देखा है। क्या ये बात जी दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के यूथ के बहुत सारे लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त मौजूद हैं? और क्या ये भी दुरुस्त है कि आपने एक एक चीज को प्लान कर रखा है? सर, इंशाल्लाह आप देखें कि यूथ विंग और आईएसएफ को तो मुझे 4-5 महीने हुए, और मैं अगर ये इस खान साहब ने अगर ये मुझे पोजीशन ना दी होती तो मैं यकीन करें मुझे ना पता होता आईएसएफ और यूथ विंग और आईएसएफ का। इन नौजवानों के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा फख्र है, जिस हिसाब से ये अपने प्लानिंग करें और जिस जज्बे से ये पाकिस्तान और इमरान खान के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि पिंडी इस्लामाबाद में इनको लग पता जाना है। ये जितनी रबर गोलियां ये कह रहे हैं ना, 72,000 गोलियां, क्या 72,000 सीनों से ज्यादा अगर जब सामने रोड पे होंगे तो ये करेंगे क्या? 72,000 रबर गोलियां है ना, यहाँ पे तो लोग लाखों के ऊपर होंगे। और एक एक जवान पिंडी के उसके ऊपर सैकड़ों रबर की गोलियां एक एक जवान ने बर्दाश्त की हैं। इनका एम्यूनिशन खत्म होना है, इनके कंटेनर्स खत्म होना है। 3-4 हजार 5,000 जवानों का ये डी चौक में जुलूस करके ये समझते हैं कि ये एक्चुअली ये बौखला गए हैं, ये डर गए हैं, ये खौफ है इनका। और खाली एक एक विंग का संजानी का जो जुलूस था, उससे ज्यादा आपको तादाद इस दफा नजर आ जाएगी। खाली एक एक विंग का? गिलगित से काफिला निकलेगा, जहां रोकेंगे हम बैठेंगे, अपनी जदोजहद करेंगे, रोड खोलेंगे, आगे निकलेंगे। हमें हफ्ता लगे तो भी हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अच्छा जी। बलूचिस्तान से जो काफिला निकलेगा, ये 50 दिन हमें रोके रास्ते में, हम 50 दिन बैठेंगे। जिस दिन खुल गया हम आगे जाएंगे। ये 50 दिन रोक के रखें, हम इनको कहेंगे, हम इनको मानते हैं, रोक के रखें, लोगों को रोड्स बंद करें, पाकिस्तान को बंद करें, ये लाहौर को 5 दिन बंद करके दिखा दें हमें। फिर तो कर्फ्यू ही हो ना, हाँ ये लगा दें कर्फ्यू। हमारी लॉ देखें, फाइनल कॉल जब खान साहब की तरफ से है तो तब तक ये फाइनल कॉल है, जब तक हमारा मुआहिदा, हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। ये बंद करके रखें, जिस दिन खुल गया हम निकल आगे, आगे अगले वाले चौक पे। क्या करेंगे ये मुल्क तो हमारा है ना, हम कोई बाहर के वो लॉस एंजलिस से तो आके नहीं बैठे हुए इधर, या कोई दूसरा क्या कहते हैं बांग्लादेश या श्रीलंका से आके तो ये कोई काफिला तो नहीं बैठा हुआ ना, ये कोई मौसमी परिंदे तो नहीं है जो इधर पाकिस्तान में हम लोग बात कर रहे हैं। हम इधर के जद्दी पुश्ती बाशिंदे हैं। हमारा हक है इस धरती के ऊपर, इस मट्टी के ऊपर, हमारे घर हैं, हमारे माँ बाप की, हमारे दादा परदादा की कब्रें हैं इधर। ये हम हमें कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं आने देंगे। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता मैं इस्लामाबाद आने से। और यानी प्लान यही है कि जनाब जिस भी जगह पर जितनी रुकावट होगी तो रेजिस्ट किया जाएगा और उधर ही पड़ाव डाल दिया जाएगा। निकलेगा उसको पड़ाव को रोका जाएगा, तोड़ा जाएगा, आगे निकला जाएगा, अगली रेजिस्टेंस होगी उसको तोड़ा जाएगा। वापसी नहीं है, इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। और कितनी जगहों से आप लोग सब इस्लामाबाद के अंदर एंटर होंगे? हर जगह से। ये बारिश जब होती है ना, बारिश, जी। तो आप कह सकते हैं कि आसमान की तरफ देख कि ये कतरा किसी खास जगह से नहर की सूरत में, हर जगह पे बारिश होती है, बेहिसाब होगी। जोन सा रास्ता है उधर से लोगों के, जहां से रास्ता, जहां से सोच इनकी नहीं होगी वहां से भी लोग आ रहे हैं।
شیلنگ ہو رہی ہے، اسٹیٹ پولیس گرفتاریاں کر رہی ہے، پرزنرز وینز میں وہاں پر موجود ہیں، اسٹیٹ بلٹس چل رہی ہیں، اس کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں یہ کیا پنڈی میں اسٹریٹ بلٹس پنڈی کے پروٹیسٹ میں نہیں تھی؟ یعنی ہم کھائیں تیار گے، ہیں. کھائیں گے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارے ہمیں. ہاں شیل کیا نہیں تھے؟ اور اب یہ شیل مارتے ہیں، اللہ ہوا ان کی طرف موڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب سر یہ جو پارا اب چلا. صرف دو چیزیں ہیں سوراب بھائی. جی جی. اب یہ ہے کہ یہ ایکچوئل گولیاں میں مار دیں، ٹھیک ہے، اور ہماری لاشیں ہمارے گھروں کو بھیج دیں. ایک، ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ ٹینک چڑھا دیں ہمارے پہ اس کے، یا میزائل مار دیں. راکٹ لانچر نہیں ہم جو دیکھتے تھے مختلف جنگوں میں، وہ راکٹ لانچر مار دیں. باقی تو سب آزمایا ہوا ہے. باقی تو اب ہمیں مذاق لگتا ہے. اور مذاق کیا میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جس طرح کا ظلم جبر اور جس طرح کے قانون اور آئین کے ساتھ مذاق کیا، یہ پورا ملک ہی مذاق بن گیا. یہ حکومت حکمران یہ سب جو ہے نا بھانڈ بن گئے. بھانڈ ٹی وی پہ آ کے یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ مسخرہ پنا ہے. تو ہم تنگ آئے، قوم تنگ آ گئی ہوئی ہے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب حال یہ ہے کہ ہمارے اوپر یا تو ٹینک چلا دے، یعنی تب تک آپ خان کی رہائی تک یہاں پر بیٹھیں گے. یعنی جی خان بالکل. کی رہائی، جس طرح سے بشرا بی بی نے کل رات کو کہا تھا کہ جناب اب صرف ایک ہی حل ہے کہ خان آ کر خطاب کرے، کہ یہی واقعتاً سوچ موجود ہے کہ خان کے خطاب تک اب پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ جی بالکل یہی سوچ ہے. یا یہ ہے نا کہ ہمیں مار دیں، آئیں ماریں، سو بسم اللہ. ہم تو نہتے آ رہے ہیں نا. ہم تو پروٹیسٹ، خان صاحب پرائم منسٹر تھے میرے. ادھر ڈی چوک پہ یہ کیا کہتے ہیں، مراد شاہ صاحب اور یہ بلاول بھٹو صاحب یہ لانگ مارچ میں آئے. مریم نواز آئی، کسی نے روکا؟ پاکستانی تھے نا، حق کے لے کے آئے، پروٹیسٹ کریں جو کچھ ہے. میں چیف منسٹر گلگت بلتستان سے قافلے نکلے، کسی نے کوئی نہیں روکا. ہم بھی پاکستانی ہیں نا، ہم بھی آ رہے، نہتے ہی آ رہے. ہم پہ گولیاں چلانی ہے، سو بسم اللہ گولیاں چلائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی کہ نہیں تم نہیں نکلو گے کیونکہ تمہارا حق ہم نے چھینا ہے. ہم سے مراد پاکستانی، پاکستانیوں کا مینڈیٹ چرایا ہوا ہے. اور یہ مطلب یہ ہو گئے فرعون یزید، یہ اس ملک کے انداتا ہو گئے. یہ کہیں گے اٹھو تو اٹھیں گے، بیٹھو تو بیٹھیں گے. ہم کو پالتو جانور ہیں کسی کے گھر کے. خالد خورشید صاحب، جو پاڑا چنار کی آپ نے شروع میں بات کی، اور ظاہر ہے آپ کے چہرے سے بھی، اور ظاہر ہے پورے سب پاکستانی غمگین ہیں، خبریں آ رہی ہیں 110 سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں. سر یہ کیوں اتنا جی میسو سیکیورٹی وہاں پر فیلئر ہوا؟ اور 110 جانیں، یہ 110 خاندان ہے سر، یہ ان کی کیسے دیکھیں، بھرپائی ہوئی ہے؟ اور ایک طرف ادھر پولیس. یہاں پر جو جو عناصر ہوتے ہیں، اب آپ کو پتہ گلگت میں بھی کے ایچ کے اوپر ہمیں، جب میں چیف منسٹر تھا تو ہمیں اس وقت بھی کافی ہمیشہ خطرہ م، وہ لاحق رہتا تھا. لیکن اللہ پاک کے فضل سے ہمارے ٹائم کے اوپر کے ایچ کے اوپر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں ہوا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں صوبائی حکومت کی ذمہ داری، کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ وفاقی حکومت کی ذمہ داری. عمران خان صاحب کی موجودگی میں کہیں پر آپ کو ٹیررزم کی کوئی ویو نظر آئی؟ نہیں نظر آئی. نہیں نظر آئی. اور یہ جو ہے نا، یہ سب ایک دوسرے کو کنٹریبیوٹ کر، ہم یہ سیکٹیرین ہے لیکن اس میں سب عناصر، آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہ عناصر نہیں. جب لا لیسنس ہوگی، جب آپ کے صوبے کی پولیس ہی ہینڈز اپ ہو جائے گی، اتنی مطلب چیزوں پہ، خود کش حملوں پہ وہ تنگ آ گئے. آپ نے پروٹیسٹ دیکھے ہوئے پولیس کے. ہوں. یہ کے پی کے گورنمنٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے ٹیررزم کو روکنے کا. یہ سینٹر کی ذمہ داری ہے. بارڈر کے پی کے گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتا. ٹیررسٹ کو لڑنے کی پولیس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. تو یہ جو فیلئر ہے نا، یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے، یہاں پر آپ نے حالات دیکھیں کہ حالات کدھر تک پہنچ گئے ہیں. سر میں آج کی خبر دیکھ رہا تھا، جیو نیوز میں اسے رپورٹ کر رہا ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے اندر موجودہ جو آرمی چیف صاحب ہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا گنڈاپور کو کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر کے پی کے فلی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور گنڈاپور کی انہوں نے تعریف بھی کی. بس اسٹل اگین یہ ان چیزوں کی، یا جس قدر دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اب دیکھیں کس طرح سے؟ یہ رجیم جو ہے نا، یہ رجیم اللیجیٹمیٹ ہے. یہ ناجائز حکومت ہے، عوام کے مینڈیٹ کے بغیر بیٹھی ہوئی حکومت ہے. لیکن جہاں پر نیشنل سیکیورٹی کی بات آئی، علی امین گنڈاپور صاحب اور کے پی کے کی گورنمنٹ نے، پی ٹی آئی نے ہمیشہ، حالانکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمارا حق غصب کیا ہے، پی ٹی آئی کا حق غصب کیا ہے، اس کے باوجود جہاں پر نیشنل سیکیورٹی آ گئی، کے پی کے گورنمنٹ نے ہمیشہ سمجھداری سے اور پوری ذمہ داری سے انہوں نے جو تعاون تھا وہ کیا، کیونکہ لوگوں کی جان و مال کی بات.
تو یہ جو ہے نا بڑا انفارچونیٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ جو مرحومین ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اب اور سر جو واٹ فرق نیکسٹ؟ تک مجرمین کو. انشاءاللہ سر خالد خورشید صاحب، واٹ نیکسٹ ناؤ؟ ایک خوفناک ٹکراؤ، ایک خوفناک اکنامک مل ڈاؤن، ایک اور سیکورٹی کولیپس نظر آئے گا آنے والے ٹائم میں؟ تو آپ صاحب مجھے ایک سوال کریں، میں سوال پوچھتا ہوں کہ دیکھیں، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جلسہ بھی نہ کرنے دیں. آپ کو یاد ہے ہمیں سنجانی کی این او سی ملی، اس سنجانی کے این او سی کے جلسے پہ کتنی ایف آئی آر ہیں؟ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ لاہور میں ہمیں این او سی ملی، کتنی ایف آئی آر ہیں؟ کتنے کنٹینرز کھڑے کیے ہوئے تھے شہر پہ؟ آپ خود اس پاکستان میں رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، جو آج تک کبھی بھی اس طرح کے جلسے آپ کسی کو این خالد او سی کے صاحب بعد اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں شہر میں؟ نہیں، میرا سوال یہ ہے، دیکھیں، آپ ٹھیک کہہ رہے آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر سارے رستے بند کریں، پروٹیسٹ نہ کریں، اور جب وہ پروٹیسٹ کے لیے نکلے تو آپ کہیں کہ جی یہ تو بڑا خوفناک ٹکراؤ ہونے والا ہے. یہ تو وہ کر رہے ہیں نا ٹکراؤ. سر، جو بھی کر رہا ہے سینس جی پریویل جی، کیوں نہیں دیکھیں، کرنا ایک ذمہ چاہتا؟ داری ان کے اوپر ہے. یہ ماحول وہ بنا رہے ہیں. پولیس کو انہوں نے پارٹی بنایا ہوا ہے، آئی جی پارٹی بنا ہوا ہے. آپ کی تمام ایجنسیز، یہ گورنمنٹ، یہ سب پارٹی بنی ہے، کیونکہ اس مینڈیٹ کے چرانے میں یہ سب شامل ہے. کیونکہ ایک شخص کو عمران خان پسند نہیں ہے. اب اس شخص کو عمران خان پسند نہیں ہے تو اس کی مرضی سے چلے گا یہ ملک، کیونکہ نہ سوراب کی حیثیت ہے، نہ کسی اور کی حیثیت ہے، نہ ہماری حیثیت ہے، نہ پاکستان کے آئین اور قانون کی حیثیت ہے. سب ردی کی ٹوکری پہ، ذاتی پسند ناپسند یہ تو ہمیں اچھی طرح پتہ چل گیا. ٹکراؤ کیا مطلب؟ آج سے پہلے کیا پروٹیسٹ نہیں ہوا؟ لیکن آپ ایک پارٹی کے اوپر جو پاکستان کے عوام کی نمائندہ ایک جماعت ہے، اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کے اندر، نہیں دنیا کی ٹاپ 10 پولیٹیکل پارٹیز میں اس کا شمار ہے، وہ جب بھی پروٹیسٹ پہ آپ کہیں گے کہ ہم جان سے مار دیں گے، ہم اتنی گولیاں لے کے آئیں گے، ہم تمہیں ایسا ویسا کر دیں گے، ہمیں جو ذاتی طور پہ پیغامات آ رہے ہیں تمہاری نسلوں کو ٹھیک کر دیں گے. تو اچھا، یہ طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر کے بیٹھ جائیں پھر؟ یہ کون؟ یہ پاکستان ہے. میں نہیں کہہ میرے رہا. میرے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی اس ملک کے لیے. میرے بزرگوں نے اس بغیرتی اور اس بے شرمی کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی. ہم انہی کی اولاد ہیں، ہم لڑیں گے اپنے ملک کے لیے. تو آپ ہمیں کو منظور نہیں ہے یہ ظلم اور جبر اور یہ دھمکیاں اور یہ بتانا کہ بھائی دیکھیں پاکستانی آ رہے ہیں نا، پروٹیسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. فضل الرحمان آیا، نواز شریف آیا، اچھا کیا کہتے ہیں، مریم نواز آئی ہے، بلاول بھٹو آیا، آصف زرداری آیا. کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو نہیں ہے؟ اب تو منظور پشتین بھی آ کے چلا گیا. منظور پشتین بھی آ کے چلا گیا. کون رہ گیا؟ صرف پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ انہوں نے چرایا ہوا. ان کے اچھا دل میں چور ہے، یہ مجرم ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ جو ٹکراؤ کے یہ سب مجرم ہے. مجرم ہے سر. یہ بات درست ہے کہ آپ لوگوں کو پرسنلی کال کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کی نسلوں کو ٹھیک کر دیں گے؟ دیکھیں، میسج تو اب پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی میں کسی کو بھی مل گیا، یا میسج کہیں نہ کہیں سے کسی سطح پہ اگر ہمیں مل گیا تو ہمیں تو پتہ ہی ہے، سب کے لیے ہی ہے نا. کہ ہاں، تمہاری میسج نسل کو اس کا ایک میسج تو FBI یہی لے ہے، کر آؤ دیکھیں گے. ہم نے کہا بالکل دیکھیں گے. ہم کو بارڈر کراس کر کے افغانستان، ایران یا چائنا یا رشیا یا انڈیا تو نہیں جا رہے نا، ہم اپنے ملک جا رہے ہیں. سر ون لاسٹ کمنٹ. بشرا بی بی کی جو رات کو ویڈیو آئی ہے، جس طریقے سے ان کا خطاب آیا، یہ آپ کے لیے بھی غیر معمولی تھا جتنا ہم سب کے لیے تھا کہ اچانک سے بشرا بی بی آتی ہیں اور خطاب کرتی ہیں؟ نہیں دیکھیں، آپ بات سنیں، نعیم پنجوتا صاحب ہیں، جب ہم سب مفرور تھے تو نعیم پنجوتا صاحب نے خان صاحب کے میسیجز دیے نہیں دیے؟ بی بی صاحبہ نے عمران خان کا میسج دیا. اب یہ تو پولیٹیکل لیڈرز کو ملنے نہیں دیتے. پچھلے 2 سے 3 مہینوں میں پولیٹیکل لیڈرشپ پی ٹی آئی کو بنا. آج بھی ہماری رات کو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس پہ خان صاحب سے کوئی گائیڈنس سیکھ کرنے کے لیے ہماری ٹیم گئی ہے، اس کو ملنے نہیں دیا گیا. ان کو کہا دفعہ ہو جاؤ ادھر سے. تو اب پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی میسج آ جائے گا، اور وہ خان صاحب کا میسج تھا. بشرا بی بی صاحبہ نے تو اپنے پیغام میں بھی یہی کہا کہ وہ تو نہ سیاست میں آنا چاہتی ہیں، نہ وہ ان کا کوئی ارادہ ہے. خان صاحب کا میسج دیا. اور جو آپ کا رات کا جو پیغام آپ بتا رہے ہیں، اس میں یہ جو دیکھیں، یہ جو رجیم ہے اس وقت کی، ناجائز رجیم ہے، اور اس کے جو ٹاؤٹس ہیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، وہ ایک اسپیشل قسم کا نیریٹو یہ بلڈ کر رہے ہیں. بشرا بی بی نے کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ کسی ملک کا نام لیا. اور اس کے اوپر کسی مسلمان ملک کا تو نام لینا تو آپ اگر ہم سب ذی شعور ہیں، وہ تو بنتا ہی نہیں ہے. یہ تو ٹویسٹ کر کے توڑ موڑ کے ادھر جا کے فکس کیا جا رہا ہے. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ پڑھ لیں.
देखा तो है। यही तो बात है ना, बानी चेयरमैन का नाम नहीं लेना, पीटीआई का नाम नहीं लेना। अच्छा, आपने ये क्या कहते हैं, कहीं पर कोई खबरें आ रही हैं रिजल्ट की, उसको रोक देना है। आपने मैंडेट के ऊपर बात नहीं करनी, आपने तोशा खाना के ऊपर सोराब, आप मुझे बताएं कि ये जब तोशा खाना पे खान साहब के ऊपर घड़ी का केस बना है तो इनकी लिस्टें आई, तो पूरे चैनल्स को वाज़ेह तौर पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी, दफ्तरों में बुला के कहा गया था कि आपने तोशा खाना के ऊपर कोई सवाल नहीं करना। आपने ये जो पीडीएम की जो रजीम है इसमें इन्होंने, आप बाकी सब कुछ तो छोड़ें, ये साबुन तक भी नहीं छोड़ा, इन्होंने साबुन भी लेके गए हुए हैं। बहुत शुक्रिया खालिद खुर्शीद साहब, जी, बहुत शुक्रिया सर, ख्याल रखिएगा, प्लेजर हैविंग यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।